ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد. بسم الله اکبر. رسول اللہ. ایمان دو ہاتھ بلند کر کے حاضری. صلوات پڑھیں محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین. سنبھل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات کا وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا اہل بیت پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. یاد رکھیے پروردگار عالم انسان کے عمل کو دیکھنے سے پہلے
اس عمل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عمل دکھنے میں بہت بڑا ہو لیکن رب کی دربار میں بہت چھوٹا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی عمل دکھنے میں بہت چھوٹا ہو پر اللہ کی دربار میں بہت بڑا ہو، کیونکہ چھوٹا بڑا عمل نہیں ہوتا، یہ نیت ہے جو چھوٹی ہوتی ہے یا بڑی ہوتی ہے۔ خدا کثرت عمل کو نہیں دیکھتا، خدا انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھے، عمل تو بہت اچھا ہے لیکن نیت ہو سکتا ہے اس کی بری ہو سکتا ہے کوئی حج پہ جائے، عمل تو بہت اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کی نیت بہت بری ہو۔ تبھی آپ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی حاجی تھے، ادھر بھی حاجی تھے، تو خدا حاجیوں کو نہیں دیکھتا، خدا حاجیوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ خدا نمازیوں کو نہیں دیکھتا، خدا نمازیوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ تبھی فرمایا ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ متعین کرو کہ تمہاری نیت کیا ہے، وہ چاہے مجلس حسین ہو، وہ چاہے عزاداری ہو، وہ چاہے ماتمداری ہو، اگر نیتیں صحیح ہو جائیں تو اللہ کی دربار میں عمل بھی کیا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ رسول خدا جب اصحاب کے ساتھ سفر کرتے تھے تو پہلے سے طے ہوتا تھا، سفر لمبا ہوتا تھا، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ آرام کرنا ہے، کس جگہ پہ پانی ہے کہ سفر میں پریشانی نہ ہو۔ تو نبی کا صحابی کہتا ہے ایک راستے میں قافلے کو روکا گیا، تو اب قافلے کا مطلب لوگوں کے پاس کئی قسم کی سواریاں، تو کہتے شدت پیاس کی وجہ سے سب نے اپنی سواریاں چھوڑی اور پانی کی طرف دوڑے تاکہ پیاس بجھائیں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے خوف آیا کہ کسی کا اونٹ تھا، کسی کا گھوڑا تھا، کسی کا خچر تھا، یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو لہٰذا میں نے زمین پر ایک کیلا لگایا اور ان سب کی سواریوں کی رسیاں اس کیلے سے باندھ دیں تاکہ ان کی سواریاں بچ جائیں۔ اور جب رسول خیمے میں آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے بہترین عمل انجام دیا۔ رسول اللہ فرمایا کیا کیا ہے رسول اللہ؟ میں ڈر تھا کہ ان کی سواریاں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، میں نے کیلا زمین پہ لگایا تاکہ ان کی سواریاں ادھر کی ادھر رہیں، کوئی صحابی پریشان نہ ہو۔ نبی نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہترین عمل انجام دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر قافلہ یہاں سے گزرا، ایک صحابی یہاں سے گزرا، اسی کیلے پہ اس کا پاؤں ٹکرایا۔ اس بندے نے کہا کہ کیلے سے میرا پاؤں ٹکرایا، زخمی ہو گیا، پھر دوسروں کا پاؤں نہ ٹکرائے، اس نے اسی کیلے کو اکھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا۔ پھر آیا خیمے میں یا رسول اللہ میں نے آج بہترین عمل انجام دیا۔ رسول نے فرمایا کیا کیا رسول اللہ؟ کیلا لگا تھا، اس ڈر سے کہ کسی کا پاؤں نہ ٹکرائے میں نے اسے نکال کے پھینک دیا۔ نبی نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہترین عمل انجام دیا۔ تو خدا نہ کیلا لگانا دیکھتا ہے نہ نکالنا دیکھتا ہے، خدا لگانے والے کی بھی نیت دیکھتا ہے۔ کیوں فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ ضربتیں تو اوروں نے بھی ماری تھی لیکن علی کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل کیوں بنی؟ کیونکہ خدا ضربت کو نہیں دیکھ رہا تھا، ضربت لگانے والے کی نیت۔ اگر بندے کی نیت اچھی ہو اس کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ ہارون کا واقعہ سب نے سنا، مسجدیں بہت ساروں نے بنائیں، اعمال بہت ساروں نے کیے۔ وہ بہلول جس کو بہلول دانا بولتے ہیں اور اس زمانے والے نادان بولتے تھے، تو جب ہارون مسجد بنا رہا تھا تو بہلول نے پوچھا کہ ہارون کیا کر رہے ہو، کون سا عمل انجام دے رہے ہو؟ کہ اللہ کا گھر بنا رہا ہوں تاکہ لوگ آئیں، نمازی آئیں، مسجدوں میں جمع ہوں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو بہلول نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجد بنائی۔ کہ ہارون ایک کام کرو، مسجد کے باہر لکھ دو بہلول مسجد۔ یہاں کوئی سیاستدان چھوٹا موٹا سا بھی کام کرے ہوتا آپ کے پیسوں سے ہے، لیکن تختی لگا دی جاتی ہے کہ جناب نے روڈ بنائی، حالانکہ پیسہ عوام کے ٹیکس کا ہوتا ہے، لیکن تختیاں لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو بہلول نے کہا کام کرو، مسجد بنا رہے ہو کہ مسجد ہے، کہ لکھ دو بہلول
مسجد۔ ہارون نے کہا دنیا تجھے ناداں بولتی ہے، تو بڑا چالاک ہے، خرچہ میں کروں، پیسہ میں لگاؤں، لیکن لکھوں بہلول مسجد کہ میں بناتا ہوں تو اپنا ہی نام لکھوں گا۔ بہلول نے کہا مجھے نام لکھوانے کا شوق نہیں، بس تجھے بتانا چاہتا تھا تو مسجد نہیں بنا رہا، اپنا نام بنا رہا۔ بہتر سے بہتر عمل ہو لیکن اگر نیت انسان کی بری ہو تو فرمایا سب سے پہلے انسان نے جس چیز کو صحیح کرنا ہے وہ اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے۔ اور خدا نے مسئلے کو مشکل نہیں رکھا، فرمایا لاکھ عبادتیں کرو، لاکھ نیکیاں کرو، میں تجھے لاکھ نیتیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ خدا ایک ہے تو نیت بھی ایک ہونی چاہیے، رب ایک ہے تو نیت بھی ایک ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ زیارت کربلا پہ چلے جاؤ، وہ حج و عمرے پہ چلے جاؤ، وہ زکوٰۃ مجلس میں آ جاؤ، نیت ایک ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیت کیا کرتے ہو؟ مسئلہ آسان ہے، قربتاً الی اللہ۔ حج پہ جاتا ہوں، نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ عمرے پہ جاتا ہوں، نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ ہر عمل کی ایک نیت ہے کہ خدا نماز پڑھتا ہوں تاکہ کس کے قریب آؤں؟ عمرہ کرتا ہوں کس کے قریب آؤں؟ تیرے قریب آؤں۔ تو مسئلہ بڑا آسان ہے۔ اب بندہ لاکھ نمازیں پڑھے پر خدا کے قریب نہ ہو تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بندہ حج و عمرے پہ جائے پر خدا کے قریب نہ ہو تو اس حج و عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے سیاستدان آپ کے جاتے ہیں، پورے ملک کا پیسہ لوٹ کر وہاں شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں۔ تو ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے شاید شیطان کو بھی برا لگتا ہوگا کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کو کنکر مار رہا ہو، میری پارٹی کا بندہ مجھے ہی کیا کرے؟ کنکریاں مارے۔ تو خدا کنکر کو نہیں دیکھتا۔ یہ رول ماڈلز ہیں کہ جب کنکری مارتے ہو تو سمجھو کنکری کیوں ماری جا رہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو خدا نے نشانی بنا دی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہاں اسے پتھر مارے جاتے ہیں تو قیامت میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اب یہ پتھر صرف اس پہ نہیں پڑ رہے، اگر تو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اسی طرح تجھے پتھر مارے جائیں گے۔ تو یہ جتنے اعمال حج و عمرہ ہیں یہ انسان کے لیے کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں۔ یہاں صرف عمل کو نہ دیکھو، اللہ پتھر مارنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ کتنے مفتی، کتنے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اب وہ یہ پڑھ کے سمجھتے ہیں یہ کسی اور جھوٹے پہ لعنت ہو رہی ہے۔ جناب اگر جھوٹ آپ بھی بولتے ہو تو لعنت واپس آپ پر بھی آتی ہے۔ اگر یہ پڑھو لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب ذہن میں یہ رکھا ہے کہ ظالم نمرود تھا، ظالم فرعون تھا، ظالم شداد تھا۔ ارے اگر خدا نے صرف ان پہ لعنت بھیجنی ہوتی تو خدا نام لیتا۔ ایک مفتی صاحب نے کہا قبلہ اب شیعہ لعنتیں بڑی بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا لعنتیں تو اللہ نے بھی بڑی بھیجی ہیں۔ میں نے کہا ہم شیعوں میں اور آپ میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ کہ وہ کیسا فرق ہے؟ میں نے کہا لعنت آپ بھی بھیجتے ہو، لعنت ہم بھی بھیجتے ہیں، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ یقیناً کم از کم 40 لعنتیں ضرور بھیجتا ہے۔ قرآن میں 40 سے زیادہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، کبھی ظالموں پہ، کبھی جھوٹوں پہ، کبھی حق کھانے والوں پہ، کبھی یتیموں کا مال غصب کرنے والوں پہ، کبھی تہمت لگانے والوں پہ۔ تو میں نے کہا لعنت آپ بھی بھیجتے ہو، لعنت ہم بھی بھیجتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ کہ قبلہ کیسا فرق ہے؟ میں نے کہا آپ کی لعنت ایسے ہوا میں جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیے کبھی کبھی کوئی بندہ تیر پھینکتا ہے تو ہوا میں، اسے نہیں پتا ہوتا کہ تیر گرے گا کہاں۔ کبھی کبھی کوئی گولی مارتا ہے جسے آپ بولتے ہیں ہوائی فائرنگ، تو ہوائی کا مطلب پتہ نہیں گولی کہاں جا رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کی لعنتیں ہوائی لعنتیں ہیں۔ آپ نے آیت پڑھ دی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر، خدا کی لعنت ہے غاصبوں پر۔ میں نے کہا جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو پورا ایڈریس بتا کے بھیجتے ہیں۔
دیکھیے سارے مسلمان آج جتنے حکمران ہیں تقریریں کریں گے تو بولیں گے ظلم کیا ہے؟ بری چیز ہے. ظالموں پہ کیا ہے؟ لعنت ہے. جھوٹوں پہ کیا ہے؟ لعنت ہے. اب دیکھیے آپ کی قومی اسمبلی کی چھت پہ اللہ کے 99 نام ہیں. 99 نام کیوں لکھے؟ تاکہ نیچے کھڑے ہونے والوں میں تھوڑی شرم و حیا پیدا ہو کہ جب اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کریں تو کس کے حضور؟ اللہ کے حضور شرم کھائیں. لیکن ایک بندہ ڈھٹائی کے ساتھ انہی 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے جھوٹ بولے اور وہاں قرآن کی آیت پڑھی جائے کہ اللہ کے جھوٹوں پہ کیا ہے؟ لعنت ہے. اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ لعنت کہاں آ رہی ہے. ایک ہے لعنت بھیجنا اور ایڈریس کا پتہ نہ ہونا. جنگ حق و باطل کیا ہے؟ آج ہر مسلمان قرآن کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ تیر ہوا میں پھینکو، ایڈریس نہیں بتاؤ. آج بولتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ظالموں پہ کیا ہے؟ لیکن یہ نہیں بتاؤ ظلم یزید نے کیا تھا. یہ نہیں بتاؤ کہ جناب زہرا پہ ظلم کس نے کیا تھا. یہ نہ بتاؤ امیر المومنین پہ ظلم کس نے کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایڈریس نہ بتاؤ. یہ تقریر ہر کوئی کرے گا کہ ہم حلف لیتے ہیں کہ پاکستان کے بنائے ہوئے قانون پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. لیکن یہ نہ بتاؤ کہ عمل کرتا کون نہیں ہے. ایڈریس نہ بتاؤ. تو میں نے کہا مفتی صاحب لعنت آپ بھی بھیجتے ہو، لعنت ہم بھی بھیجتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی لعنتیں جاتی کہاں ہیں. ہمیں علم ہے کہ لعنت کہاں جاتی ہے. تو کہا کہ اگر ایسا ہو، اکثر جوان سوال کرتے مولانا قرآن پڑھتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا اگر خدا 12 معصوموں کے نام بتا دیتا تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا امت میں. اللہ بتا دیتا قرآن میں کہ پہلا امام یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ ہے. یا جنہوں نے ظلم کیا خدا کم از کم ان کے نام بتا دیتا، مسلمانوں میں جھگڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں، نام محدود ہوتا ہے، صفت لامحدود ہوتی ہے. خدا کبھی بھی نام نہیں بتاتا. اللہ کیا بتاتا ہے؟ صفت بتاتا ہے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بڑی گاڑی لعنت بھیجتے ہیں مفتی صاحبان کہ خدا مجھے اس لعین شیطان کے شر سے بچا. تو آج ہر کسی سے پوچھئے جناب یہ بتاؤ کہ یہ لعین شیطان کون ہے؟ سادہ سا سوال ہے. تو ہر کوئی کہے گا مولانا یہ جو شیطان ہے یہ ابلیس ہے. تو میرا سوال ہے جب لعنت ابلیس پہ تھی تو شیطان کیوں بولتے ہو؟ یہ ہونا چاہیے نا اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم. اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ ابلیس کے شر سے بچا. لیکن آپ یہ نہیں بولتے ابلیس کے شر سے بچا، آپ بولتے ہو مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا. میں نے کہا خدا نے نام کیوں نہیں لیا؟ ابلیس نام ہے، شیطان صفت ہے. آپ کبھی کبھی بولتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا شیطان ہے. شیطان صفت ہے، ابلیس کیا ہے؟ نام ہے. ابلیس پہ تب تک لعنت نہیں تھی جب تک وہ ابلیس تھا. مسئلے کو سمجھو. مختلف روایات میں 6000 سال اس بندے نے عبادت کی ہے، اعلیٰ ترین مقاموں پہ فائز رہا. ابلیس جب تک ابلیس تھا اس پہ لعنت نہیں تھی. جس دن شیطان بنا اس دن اس پہ کیا آئی؟ لعنت آئی. مطلب جب تک آپ ہو انسان پہ نہ رحمت ہے نہ لعنت ہے. جب آپ کے ساتھ ایک صفت جڑ جاتی ہے پھر یا رحمت آتی ہے یا لعنت آتی ہے. اگر کہا فلاں آدمی سخی ہے تو کیا آئے گی؟ رحمت آئے گی. فلاں آدمی ظالم ہے تو کیا آئے گی؟ لعنت آئے گی. فلاں آدمی سچا ہے تو کیا آئے گی؟ رحمت آئے گی. فلاں آدمی جھوٹا ہے تو کیا آئے گی؟ لعنت آئے گی. تو میں نے کہا جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں، جس دن شیطان بنا لعنت ہے. دوسرا مطلب کہ خدا اگر نام بتاتا تو لعنت محدود ہو جاتی ہے. وہ لعنت صرف ابلیس تک ہوتی. خدا نے صفت بتائی تاکہ تا قیامت لعنتوں کو محدود نہ کیا جائے.
کیونکہ یہ صفت صرف ابلیس میں نہیں تھی، جو ابلیس صفت ہوگا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے گا، وہ لعنت اس بندے تک بھی آتی جاتی ہے۔ یہیں پہ رحمت کا پلڑا ہے۔ میں نے کہا خدا نے کبھی بھی ولی کا نام نہیں لیا، اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی و رسولو، میں تو رسول ولی، لیکن جب تیسرے کی باری آئی تو خدا نے صفت بتانا شروع کر دی، کیونکہ نام بتاتا تو نام میں بڑی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، صفات میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت پیدا کرنا۔ بچے کا نام بہادر علی رکھو تو نام میں بہادر رکھنا آسان ہے، لیکن اسے بہادر صفت بنانا بڑا مشکل ہے۔ مسلمانوں نے نام تو بڑی دی لیکن شخصیتوں میں علی جیسی بہادری پیدا نہیں کر سکے، میدان میں ڈٹ کے لڑنے کی صفت پیدا نہیں کر سکے، شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے کی صفت پیدا نہیں کر سکے۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت پیدا کرنا، آسان ترین کام ہے نام رکھنا۔ یہی 7ویں امام کا زمانہ، 8ویں امام کا زمانہ، حکمرانوں کے نام پڑھیں، منصور، مہدی، ہادی، عباسی حکمران ہیں، ایک کا نام منصور، دوسرے کا نام ہادی، تیسرے کا نام مہدی۔ یہ نام کیوں رکھتے تھے؟ کہ روایات میں تھا جو آخری امام آئے گا وہ کون ہوگا؟ مہدی ہوگا۔ صفت بتائی ہادی ہوگا، صفت بتائی منصور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تاکہ لوگوں میں کیا پیدا ہو؟ کنفیوژن پیدا ہو کہ یہی مہدی ہیں، یہی ہادی ہیں، یہی منصور ہیں۔ تو اہل بیت نے کہا نہیں، نام تو رکھ سکتے ہو لیکن اہل بیت والی صفات پیدا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بالفرض ایک لفظ ہے مولا کا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آج تک مفتی نام میں ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک نام ہے مولا، کوئی کہتا ہے دوست ہیں، کوئی کہتا ہے امام ہیں، کوئی کہتا ہے خلیفہ ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہیں۔ تو میں نے کہا کیا گارنٹی تھی اگر رسول خدا 12 کے نام بتا دیتے اور ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا، تو پھر تو جھگڑا یہ چلتا نا کہ اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے، بندوں کا بنایا ہوا امام کون ہے۔ نام رکھنے میں کوئی کمال جھگڑا، اللہ نے اس لیے نام نہیں بتایا، کیا بتائی؟ صفت بتائی۔ صفت فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی و رسولوں میں تھا رسول ولی۔ جب تیسرے کی باری آئی تو آسان تھا کہہ دیتے علی ولی، لیکن اللہ کہ علی بتاؤں گا تو کئی لوگ اپنے نام کیا رکھ دیں گے؟ علی رکھ دیں گے کہ میں صفت بتاؤں گا۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اور کس طرح زکوٰۃ دیتا ہے؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ایک ایسی صفت بتائی جو صرف کس میں پائی گئی؟ امیر المؤمنین میں پائی گئی۔ تو خدا نام نہیں بتاتا، کیا بتاتا ہے؟ صفت بتاتا ہے۔ خیبر کے اندر آ جائیں 39 دن مسلمان کبھی ادھر کبھی ادھر، نبی نے اعلان کیا غدن لاتین رأیتن رجلا کرارن غیر فرارن۔ یا رسول اللہ یہ کہہ دیتے کل علم کسے دوں گا؟ علی کو دوں گا۔ اگر کہوں گا علی کو دوں گا تو سارے کھڑے ہو جاتے کہ نبی نے فیور میں علی کا نام لے دیا، داماد تھا علی کا نام لے دیا، پالا ہوا تھا علی کا نام لے دیا، محبت تھی علی کا نام لے لیا۔ نبی نے صفت بتا کے چیلنج کیا کہ جس کے اندر صفت ہے مصطفیٰ سے آ کے علم لے۔ یہ چیلنج ہے بھائی، چیلنج کر دیا۔ صفت بتا رہا ہوں، صفت اوپن چیلنج ہے، جس کے اندر بھی ہے وہ آ کے کیا کرے؟ علم کو لے لے۔ انتظار کیا کہ ہاں بھائی اگر ہے، مسلمان آگے بڑھ نہیں رہے تھے بلکہ دعائیں کر رہے تھے۔ یہ علم بھی تھا کہ یہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور کل جب علی کو علم دیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہاں جنگ صفت ہے۔ آپ کے ملک کے قانون میں ہیرا پھیری کیوں کی جاتی ہے؟ آرٹیکل 6 اتنا مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھائی ملک کے جو عہدیدار ہوں گے ان کے لیے قانون ہے کہ وہ شخص کیا ہو؟ عادل ہو۔ بڑا اچھا قانون بنا تھا یہ سب کے، تو پیش امام کیا ہونا چاہیے؟ عادل۔ اب ہیں سارے چور،
صفت رکھ دی، کون ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے۔ اب پورا زور لگایا کہ اس صفت کو اس قانون سے کیا کیا جائے؟ نکال لیا جائے، کیونکہ اگر آپ کے اندر صفت نہیں، آپ صدر نہیں بن سکتے، آپ کے اندر یہ صفت نہیں، وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو قانون میں ہیرا پھیری کیوں کی جاتی ہے؟ اسی لیے تاکہ اس صفت کو کیا کیا جائے؟ نکالا جائے۔ خدا بھی کیا بتاتا ہے؟ صفات بتاتا ہے کہ اگر صفت ہے تو اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اگر وہ صفت ہے تو امام بن سکتے ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شرائط امام، وہ چاہے 12 امام ہو، پہلے معصوم نے خود شرائط متعین کی۔ امام وہ ہو جو دنیا کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے گا۔ کأنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، اور علی کیا ہیں؟ دروازہ۔ جب بھی ایک امام دنیا سے جاتا تھا، دوسرے امام پہ جب اختلاف ہوتا تھا تو وہ سلونی کا دعویٰ ہوتا تھا کہ اگر امام ہے تو اس کا مطلب اس سے جو پوچھیں گے اس کا جواب ہمیں دے گا۔ سب سے بڑا اختلاف امام جواد پہ ہوا، 7 سال عمر ہے، شیعوں کے لیے امتحان تھا، اور امتحان اسی لیے تھا کیونکہ شیعوں نے غیبت امام زمانہ کے اندر جانا تھا۔ ایک امام 7-8 سال کی عمر ہے، کئی لوگوں میں اعتراض ہوا بچہ ہے، امام کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں تو امام کے قریبی ترین ساتھی، امام رضا کے قریبی ترین ساتھی، مدینے میں اختلاف ہوا تو ان میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ ہم پتہ تو ہیں کہ یہ امام کے جانشین ہیں، لیکن ہم یہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تاکہ امام جواد بڑے ہو جائیں، 15 16 17 سال کے ہو جائیں، پھر ہم ان کی امامت میں جائیں گے۔ تب تک ہم جو اصحاب ہیں ایک شورا بناتے ہیں اور شیعوں کے مسائل کو کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں۔ یہاں مولا کا دوسرا چاہنے والا تھا، اس نے صحابی کے گریبان کو پکڑا اور اسے بلند کیا، کہا ہم بادشاہت کے ماننے والے نہیں، ہم امامت کے ماننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ صبر کریں کہ امام 7 سال کا بھی ہو تب بھی امام ہوتا ہے۔ مسئلہ علم کا ہے تو جاؤ امام جواد سے کیا کرو؟ سوال کرو۔ فرمایا جب عیسیٰ ماں کے گہوارے میں کلام کر سکتا ہے، یہ تو سیدۃ النساء العالمین کے بچے ہیں، فرمایا علمی سوال ہے تو امام سے کیا کرو؟ جا کر سوال کرو۔ یا جنگ صفت ہے۔ آج امت کہتی ہے صفات کا ذکر نہ کرو، شخصیات کا ذکر کرو۔ شیعہ کبھی شخصیات میں پڑا ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، فلاں تھا یا فلاں نہیں تھا، ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں صفت ہے تو ہم مانیں گے، صفت نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ امیر المومنین کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور کسی قبرستان میں رک گئے، اصحاب نے کہا یا علی کیا کریں؟ امام کو تھوڑی دیر رک جاؤ، علی نے مردوں سے بات کرنی ہے۔ مولا نے کلام کیا کہ مولا علی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ امام نے فرمایا میں نے ان قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کو 3 باتیں بتائیں اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی۔ اب سارا لشکر شش و پنج میں کہ کیا بات ہوئی 3 اور 1؟ کہ مولا علی آپ نے کیا بتایا؟ کہ میں نے لیٹے ہوئے قبروں میں مردوں کو بتایا کہ میں تجھے 3 خبریں دے رہا ہوں۔ اے خبر یہ کہ جو گھر چھوڑ کے گئے ہو ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے، جو گھر چھوڑ کر گئے ہو ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے۔ دوسری خبر یہ دی جو بیویاں چھوڑ کے گئے ہو وہ یا کسی اور کی بیوی بن چکی ہیں یا ویسے ہی وہیں پہ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تیسری خبر جو مال چھوڑ کے گئے ہو وہ مال کوئی اور کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے۔ نہ مال تمہارا رہا، نہ گھر تمہارے رہے، نہ بیویاں تمہاری رہیں۔ اور کہ مولا مردوں نے کیا خبر دی؟ کہ مردوں نے ایک ہی خبر دی کہ علی مرنے کے بعد ایک ہی چیز کام آئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہاں پہ اگر کوئی چیز کام آئی وہ تقوی پروردگار ہے۔ اگر کوئی چیز کام آئی وہ صفت تھی۔ صفت کس کی؟ تقوی کی صفت تھی۔ تو فرمایا کہ صفت اگر پائی جائے تبھی خدا قرآن میں نام نہیں لیتا، خدا صفت بتاتا ہے۔ مسلمان شخصیت پرست بنے۔ آل رسول نے صفات کا ذکر کیا کہ اپنے سے قریبی ہو پر صفت نہ ہو، یہ ہم سے دور ہے، اور بہت دور بھی ہو پر صفت ہو، یہ ہم سے قریب ہے۔ اب ایسے قرنی جسمانی طور پہ دور تھا
پر مصطفیٰ کے قلب کے بڑا قریب تھا، اور کئی قریب تھے پر مصطفیٰ سے بڑے دور تھے۔ مسئلہ صفات کا ہے، اگر صفت ہے جسم کا کیا ہے، کبھی قریب بھی ہوتا ہے کبھی دور بھی ہوتا ہے۔ قرب جسمانی معیار نہیں رکھتا، تبھی میں نے کہا ہر عبادت کرتے ہو نیت قربتاً اللہ۔ نیت کیا ہے مفتی صاحب کا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ عجیب ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ کس کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اور اسی مفتی صاحب نے شیعوں پہ اعتراض کیا کہ جناب خدا نے قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور کہا پھر کربلا جا کے دعا کیوں مانگتے ہو، نجف جا کے دعا کیوں مانگتے ہو، جبکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرک کی رگ سے زیادہ، تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جب خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں تو پھر دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں قریب ہو جاؤں؟ ایک سوال ہے، مثلا آپ میرے قریب بیٹھے ہیں لیکن میں دعا کروں خدا مومن میرے قریب آ جائے، تو کہیں گے وہ تو آلریڈی قریب ہے، جب کہہ رہے ہو وہ شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہے، پھر اتنی جوکھن، اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں، یہاں سے حج کرو، یہاں سے عمرہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، نیتیں کی قربتاً تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہے تو نیت کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ امت نے اللہ کے قرب کو جسمانی قرب سمجھا۔ ہاں یہ گلاس مجھ سے قریب ہے، اس سے زیادہ یہ مائک مجھ سے قریب ہے، لیکن کیا مائک مجھ سے زیادہ قریب ہے یا حسین کی محبت زیادہ قریب ہے؟ عشق ابا عبداللہ۔ اب ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ یہ مومن کہ میں قریب ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کا بیٹا کسی اور شہر میں ہو تو وہ زیادہ قریب ہے یا میں، اولاد زیادہ قریب ہے۔ یہاں قرب جسمانی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ خدا جسم رکھتا ہی نہیں کہ میں اس تلاش میں نکلوں کہ وہ مکے میں رہتا ہے، مدینے میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، امام بارگاہ میں رہتا ہے۔ کہ نحن اقرب الیہ، ہم جسم نہیں رکھتے، ہم روحانی اعتبار سے تمہارے کیا ہیں قریب ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے تو بھی اس اعتبار سے میرے قریب ہے یا نہیں ہے؟ بات نکلی تو ایک جملہ پڑھوں آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ دیکھیے جیسی توحید آپ کے معصومین نے بیان کی کسی نے بیان نہیں کی، مسائل کا حل جیسے معصومین نے دیا کسی نے نہیں۔ علماء فرماتے اگر قرآن کی تفسیر معصوموں کے دعاؤں میں ڈھونڈو اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہے۔ ایک دعا ہے آپ کے چوتھے امام کی مکارم الاخلاق، بہترین دعا مولا کی، اردو میں تفاسیر بڑی کم ہے، اگر مل جائے تو پڑھیے گا۔ اس پہ معصوم اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نظر آ جائے، ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہے تو کیسا ہے؟ تو معصوم فرماتا ہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، ایشو اس کے نظر آنے میں نہیں، ایشو میری آنکھ کا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ اگر 100 کلو کا پتھر پڑا ہو تو میں بولوں کہ یہ جو 7 سال کا بچہ ہے یہ اس پتھر کو اٹھانے میں کیا ہے، عاجز ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہیں کوئی پہلوان بندہ ہو وہ اس پتھر کو کیا کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ اب اگر یہ بچہ پتھر کو اٹھا نہیں پا رہا تو کمی پتھر میں ہے یا بچے میں؟ عجز کس کے اندر ہے، پتھر کے اندر ہے یا بچے کے اندر ہے؟ بچہ اٹھا نہیں پا رہا کیونکہ بچہ کیا ہے، کمزور ہے۔ خیبر کا دروازہ تھا، اٹھا مسلمان نہیں پا رہا تھا۔ تو عجز اور کمزوری مسلمان کے بدن میں تھی، لیکن امیر المومنین نے دروازے کو کیا کر دیا، اٹھا دیا۔ تو کہا اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں، عاجز ہیں، کمی تیرے وجود میں نہیں، کمی میری آنکھ میں ہے۔ جواب پھر مولا خود دیتے ہیں، بہترین پیارا ترین جواب ہے توحید کے حوالے سے، کہ خدایا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، مطلب میری آنکھ اگر تجھے دیکھنا بھی چاہے تو آنکھ کے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ وہ تجھے کیا کر سکے، دیکھ سکے۔ آ جائے آنکھ سے تو تو محدود ہو جائے۔ آنکھ کی خاصیت دیکھو،
آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جو محدود ہو. آنکھ کبھی بھی لامحدود کو دیکھ نہیں سکتی. میں لفظ بولوں کہ آنکھ اجسام کو دیکھتی ہے. میں آپ کو نظر آتا ہوں، میرا کوئی سائز ہے، میں ایک جگہ سے شروع ہوں گا، ایک جگہ سے کیا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. یہ پانی کی بوٹل ہے، اس کا ایک سائز ہے جس کو آپ لینتھ بولتے ہیں، وڈتھ بولتے ہیں، لمبائی اور چوڑائی. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی لمبائی ہو اور چوڑائی ہو. آپ بولتے ہیں مولانا آسمان نیلا ہے، میں نے کہا پھر رات کو کالا ہو جاتا ہے. ابھی نیلا ہے، رات کو کیا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ آسمان کا کوئی رنگ نہیں. سائنٹیفکلی آپ دیکھیں گے جب آنکھ لامحدود جگہ تک جاتی ہے تو یہ بلیک دیکھتی ہے یا یہ بلو دیکھتی ہے. اب اچانک آنکھ کے سامنے اس فضا کے اندر بادل آ گئے تو آنکھ بادل پہ کیا ہو جائے گی، رک جائے گی. چاند آ گیا، چاند پہ رک جائے گی. سورج آ گیا، سورج پہ رک جائے گی. کیونکہ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا کیا پایا جائے، جسم ہو. اب میں نے آپ کو دیکھا، آپ نہیں ہوتے تو پچھلا جسم، پچھلا نہیں تو اس سے پچھلا جسم، کچھ بھی نہیں ہوگا تو دیوار، دیوار نہیں ہوگی تو پیچھے کوئی گھر. تو آنکھ نے کسی نہ کسی جسم سے ٹکرانا ہے اور اس کو دیکھتی ہے. تو معصوم فرماتا ہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ اگر تو نظر آئے تو محدود ہو جائے، اور کہ خدا جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا ہے. اگر خدا امام بارگاہ میں نظر آ جائے تو محدود ہو جائے، مطلب یہاں ہے تو پھر وہاں نہیں ہے. کہ خدایا عجز میری آنکھ میں ہے، تیرے وجود میں نہیں ہے. میں نے کہا کمال کر دیا آپ کے اماموں نے. چوتھے امام نے کہا آنکھ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ دیکھے تو محدود، اور جو محدود تو وہ خدا کیسا. اور دادا امیر المومنین کہے علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس کو علی دیکھے نا. مولا زین العابدین کہیں دیکھ نہیں سکتے، امیر المومنین کہیں کہ علی مانتا ہی نہیں اس خدا کو جس کو علی دیکھے نا. یہاں دیکھنے سے مراد یہ نہیں، جس دیکھنے کی امیر المومنین بات کر رہے ہیں وہ قلب ہے. خدا کو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، خدا کو عقل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، خدا کو سمجھ کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، خدا کو اس آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو یہ قرب سے مراد جو ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، خدا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں، یہ قرب کون ہے؟ قرب قلبی ہے. ہو سکتا ہے بدن کعبۃ اللہ کے ساتھ ہو پر دل وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ ہو. صدام بھی تو گیا تھا امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے، لیکن قلب حسین ابن علی کے ساتھ نہیں تھا. شمر بھی تو سینہ مبارک امام حسین پہ سوار تھا. جسمانی طور پہ حسین سے قریب ہے لیکن قلب بہت دور ہے. حبیب کوفے میں تھا پر دل حسین کے ساتھ تھا. حانی ابن عروہ کوفے میں تھا پر دل حسین کے ساتھ تھا. مسلم ابن عقیل کوفے میں تھا پر قلب حسین کے ساتھ تھا. اصل یہ قرب ہے جس کی بندہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. تو میرے عزیز جنگ صفت ہے. امیر المومنین کے پاس شخص آیا، مولا علی میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں. امام نے فرمایا مجھے تیرے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی. دیکھو لفظوں کا ماننا اور ہے، اس ولایت کو صفت میں بدل کے اسے اپنے وجود کے اندر اتارنا اور ہے. امام نے فرمایا مجھے تمہارے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی. کہ مولا میں پڑھتا تو ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ. مولا میں آپ کا شیعہ، میں کلمہ پڑھنے والا، میں خلافت بلا فضل کا ماننے والا. امام نے کہا تجھے پتہ ہے ولایت ہے کیا؟ کہ مولا خود بتا. امام نے فرمایا جو ہماری ولایت کو مانتا ہے اس کا مطلب وہ ہماری حکومت کو مانتا ہے. بہت سادہ تھا. کہنے لگا مولا بات تو صحیح ہے، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ آپ کی حکومت آئے اور ہم مانیں. مولا لیکن کیا کریں ابھی آپ کے پاس حکومت ہے نہیں. تو امام نے کہا تو ان حکومتوں کی بات کر رہا ہے، یہ علی کی جوتی کی قیمت. فرمایا میری جوتی کی قیمت ان حکومتوں سے زیادہ ہے. یہ حکومتیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ کبھی فرعون کو ملی، کبھی شدادوں کو ملی. فرمایا جس حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حکومت کو مانتا ہے کہ نہیں؟
سادہ مومن تھا کہ مولا ابھی حکومت آئی ہی نہیں، کہ جب تو کہہ رہا ہے میں ولایت علی کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب حکومت ہے ہی نہیں تو کہہ کیوں رہا ہے؟ آپ سارے کہیں ہم ولایت امام مہدی کے ماننے والے ہیں، تو وہی سوال تو ہوگا، ولایت کا مطلب حکومت، اور جب امام مہدی کی حکومت ہے ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ حکومت آئے گی تو مانو گے نا، جب حکومت ہے ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ امیر المومنین ابھی خلیفہ ہے ہی نہیں، تخت پہ بیٹھے ہی نہیں، تو مومن کہہ رہا مولا آپ کی حکومت آئی ہی نہیں تو میں مانوں کیسے؟ امام نے فرمایا ہم نے کہا ہماری حکومت کو مانو، تو حکومت کو مان، دنیا مانے نہ مانے، لیکن تو نے علی کی حکومت کو ماننا ہے۔ کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ جو ہماری ولایت کو مانتا ہے اس کے قلب پر علی کی حکومت ہوتی ہے۔ اس کے دل پر امیر المؤمنین کی کیا ہو؟ حکومت ہو۔ اب یہ حکومت جتنی مضبوط ہوگی تب جا کے بندہ کیا بنتا ہے؟ سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، مالک اشتر بنتا ہے۔ کہ تھوڑا دیکھ تو صحیح تیرے دل میں کس کی حکومت ہے؟ آیت الکرسی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دو طرح کی ولایت، ایک شیطان کی ولایت، ایک اللہ کی ولایت۔ کا جو اللہ کی ولایت میں آ گیا خدا اسے اندھیروں سے نکال کے حسین کی مجلس میں لا کے بٹھاتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو سنیما میں چلے گئے، کئی لوگ ہیں جو گندگیوں میں چلے گئے، کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کو مسجدوں سے اٹھا کر، نیکیوں سے اٹھا کر کہاں جا کے بٹھاتے ہیں؟ گمراہیوں میں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو یہاں سے وہاں جاتا ہے دل پہ کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ امیر المومنین کی حکومت ہونی چاہیے۔ اب کہا حکومت ہوتی کہاں ہے؟ دیکھیے لفظ ولایت کو سمجھیے، بیٹی شادی کرنا چاہے تو ولی کون؟ باپ۔ مطلب اس کے اوپر کس کی حکومت؟ شادی ہو گئی اب ولی کون؟ شوہر۔ ایک ولایت سے نکل کر دوسرے کی ولایت میں آ گئی، اور کہا یہ تب تک اس کا ولی ہے جب تک خرچہ دے۔ شوہر کہے ولی بھی ہوں پر ایک پائی نہیں دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ امیر المؤمنین اگر ہمارے ولی ہیں تو خیرات علم دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈیوٹی آف امام ہے کہ امت کو ہدایت دے۔ امام حسین اتنا خرچہ کر رہے ہیں اپنی نسل سے کہ کبھی اکبر کا خون قربان، کبھی علی اصغر کی قربانی، کیونکہ امام ہے۔ امام نے امت پہ اپنے خون کا خرچہ کرنا ہے، تبھی اس امام کی اطاعت امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت واجب کیونکہ رب ہے، کیونکہ خود کہا میں مالک یوم الدین ہوں۔ اگر وہ رب نہ ہو تو اس کی اطاعت بھی نہیں ہے۔ وہ رزق دیتا ہے، ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالو 100 دانے بنا کے نکالتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھیجا، بارش بھی برساتا ہے کیونکہ میرے بدن کو پانی چاہیے، گندم بھی دیتا ہے کیونکہ میرے بدن کو کھانا چاہیے، نمک بھی دیتا ہے کیونکہ میرے بدن کو نمکینی چاہیے، شوگر بھی دیتا ہے کیونکہ میرے بدن کو مٹھاس چاہیے۔ ہر وہ ضرورت جو اس نے میرے بدن میں رکھی، اس ضرورت کو پوری کرنے والی چیزوں کو عالم خارج میں اس نے بنایا، کیونکہ وہ رب بنا، اس کی اطاعت میرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر امام ہے تو امام پر ہے کہ میری کیا کرے؟ ہدایت کرے۔ اب اس ہدایت کرنے کے لیے اسے اپنا سر بھی کٹوانا پڑے وہ کٹوا دے گا، اس ہدایت کے لیے ابراہیم کو نمرود کی آگ میں بھی جانا پڑے چلا جائے گا، اس ہدایت کے لیے موسیٰ کو فرعون میں گھر میں رہنا پڑے رہ لے گا، کیونکہ یہ ڈیوٹی آف امام ہے کہ امت کی کیا کرے؟ ہدایت کرے۔ اب سوال ہے کہ حکومت ہوتی کہاں ہے؟ حکومت آپ کی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کی چلتی ہے۔ یاد رکھیے، جہاں دائرہ اختیار ہو۔ ابھی اس لاؤڈ پر میری حکومت ہے، میں جو بولوں یہ کس کے اختیار میں؟ اس وقت میرے اختیار میں ہے۔ تو حکومت وہیں چلتی ہے جہاں آپ کا کیا ہو؟ اختیار ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر علی کی ولایت کو مانتا ہے تو پہلے تعین کر
کہ تیرا اختیار کہاں کہاں تک ہے، جہاں جہاں تک اختیار ہے وہاں وہاں تک ولایت علی کو کیا کر، نافذ کر، اپنے گھر پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر۔ کسی بیچارے مجبور مومن نے کہا مولانا میری تو بیوی بھی نہیں سنتی، تو میں کیسے ولایت علی کو چلوں، میرے تو بچے بھی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا بیوی سنے نہ سنے، بچے سنے نہ سنے، تیرا بدن تو تیری سنتا ہے نا۔ اس وقت ان ہاتھوں کا حاکم کون ہے؟ تو ہے۔ ان قدموں کا حاکم کون ہے؟ تو ہے۔ ان آنکھوں کے جھپکنے میں کس کا کردار ہے؟ تیرا کردار ہے۔ جہاں تک تیری چلتی ہے، میری مرضی ہاتھ اٹھاؤں، میری مرضی ہاتھ بٹھاؤں، میری مرضی قدم چلاؤں، میری مرضی قدم روکوں، میری مرضی آنکھوں سے کسی کو دیکھوں، میری مرضی آنکھوں کو کیا کر لوں، روک لوں۔ تو کہا جہاں جہاں تک تیری چلتی ہے، کم از کم وہاں وہاں تک تو علی کی ولایت کو نافذ کر۔ کتنا کمزور ہے وہ بندہ خدا جس کی اپنی شکم پہ نہ چلے، آنکھوں پہ نہ چلے، زباں پہ نہ چلے، ہاتھوں پہ نہ چلے، پھر کہے کہ میں امیر المومنین کی ولایت کو کیا ہوں ماننے والا ہوں۔ دیکھیے ایک زوردار نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ آئے قراتی کا ہمیشہ جملہ پڑھتا ہوں، کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ دیکھیے کوئی مشکل آئی، آپ نے ابھی نعرہ مارا، آسان منزل ہے نا، ذکر آسان منزل ہوتی ہے، لیکن امیر المؤمنین کی بات کو اور ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس سردی میں مجلس میں بیٹھنا شاید آسان ہو، اور اندھیری راتوں میں نماز شب کے لیے اٹھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرما اپنے وجود پہ کس کی ولایت کو نافذ کر، امیر المومنین کی ولایت کو نافذ کر۔ اور قرآن کی آیت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے۔ یہ دنیا ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم اپنے وجود کو رنگ اہل بیت میں کیا کر دیں، رنگ دے۔ فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ایسے بنو کہ جب دنیا تجھے دیکھے تو کہے کہ جب علی کا ماننے والا ایسا ہے تو اس کا امیر المومنین کیسا ہوگا۔ آج ہر عرب ملک میں شیعوں کی تعریف ہو رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے شیعوں کی بہادریوں کو دیکھا، اسلحہ سب کے پاس تھا لیکن میزائل وہی مار رہے تھے جو علی ولی اللہ کے ماننے والے تھے۔ اصل طاقت اور قوت و شجاعت حیدری کی صفت جس کے اندر ہو، تب آپ اہل بیت کے نام کو کیا کرتے ہو، بلند کرتے ہو۔ شجاعت ہے کیا؟ اصل شجاعت انسان کا انر پاور، جسے آپ تقویٰ بولتے ہو، قوت ارادہ، ول پاور، جس انسان کا ارادہ فولادی۔ فرمایا المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ سائنٹیفکلی دیکھو، پہاڑ کیل کی طرح ہے۔ کیل جب آپ دیوار میں لگاتے ہو، مضبوط کیل وہ ہے جس کے 3 حصے دیوار کے اندر ہوں، ایک حصہ باہر ہو۔ اب اس پہ آپ کپڑے ٹانگو، کوئی مضبوط کوئی باہری چیز بھی لٹکاؤ گے، وہ کیل گرے گا نہیں۔ پہاڑ کہتے ہیں جتنا باہر ہے اس کے 3 گنا کیا ہے، زمین کے اندر ہے۔ معصوم نے فرمایا المؤمن جبل الراسخ، مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مطلب جتنا ایمان اس کا باہر نظر آتا ہے انٹرنلی، اتنا ایمان کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا ڈیپ انسائیڈ یہ مضبوط ہوگا، فرمایا اب میسم کو یہ بولا جائے تیرا سر قلم کیا جائے، خوف نہیں، تیری زبان کاٹی جائے، خوف نہیں۔ یقین جانیے کوفے والے میسم کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب بیٹھتے تھے اپنی کھجور کی ریڑھی پہ تو ڈیلی ایک درخت کو پانی دیتا تھا، تو کہتے تھے میسم تو اس درخت کو پانی کیوں دیتا ہے؟ تو کہتا تھا اسی درخت پہ مجھے باندھا جائے گا، مجھے کاٹا جائے گا، مجھے مارا جائے گا،
کہتے جب یہ کہہ رہے تھے تو جناب حبیب ابن مظاہر کا گزرنا ہوا. کسی نے کہا حبیب یہ تمہارا دوست میثم کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ حبیب کہتا ہے یہ درخت بڑا ہوگا، پھر اس سے باندھا جائے گا، پھر کاٹا جائے گا، پھر مجھے مارا جائے گا. یہ ہم سب کے ساتھ مذاقیں کر رہا ہے. حبیب نے کہا سچ کہہ رہا ہے. حبیب نے کہا سچ. کا حبیب تو بھی اس کی باتوں میں آ گیا. کہ ایک بات میں بھی بتا دوں، اسی گلی سے ایک نیزہ گزرے گا، اس نیزے کے اوپر کٹا ہوا سر ہوگا اور اعلان کیا جائے گا جو سر کو پتھر مارے گا اسے 40 درہم دیے جائیں گے. کہ حبیب سر کس کا ہوگا؟ کہ مجھ حبیب ابن مظاہر کا سر. کہ ہم میثم کی باتیں کر رہے ہیں، حبیب تو بھی باتیں سنانے پر آ گیا. یہ کجبل الراسخ ہیں جن کا عقیدہ اتنا مضبوط. حجر ابن عدی کا حجر علی کی توہین کر، نہیں تو زندہ جلا دیں گے. کہ جلا دو. کہ حجر اربا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کہ کر دو. کہ حجر بیٹوں کو مار دیں گے. کہ مار دو. دھمکیاں دینے والا پریشان ہو گیا. حجر میں تجھے اتنی دھمکیاں دے رہا ہوں تیرے چہرے پہ ذرہ شکن نہیں. کبھی کہہ رہا ہوں جلاؤں گا، کبھی کہہ رہا ہوں ماروں گا، کبھی کہہ رہا ہوں کاٹوں گا. جناب حجر نے کہا شکن کیوں آئے؟ کیونکہ جو کہہ رہے ہو وہ میرے مولا نے پہلے بتا دیا. یہ ہے کہ جبل الراسخ، شکن نہیں. عقیدہ اور ایمان کیا تھا؟ اتنا مضبوط تھا. تو فرما اس مومن کو دنیا کے زلزلے ہلا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی مثال کیسے ہے؟ پہاڑ کی طرح ہے. کیونکہ اس کے قلب پہ امیر المؤمنین کی ولایت ہے. یہ حکومت یہ انتظار نہیں کرتا کہ مولا کا ظہور ہو تب آ کے امام کی حکومت کو مانوں. اگر یہ آج کہتا ہے میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ حکومت امیر المؤمنین کو اپنے جسم پہ کیا کرتا ہے؟ نافذ کرتا ہے. جب جسم پہ کر لیا پھر چلتی ہے تو اولاد پہ کرے گا، پھر گھر پہ کرے گا، پھر محلے پہ کرے گا. اور خمینی صاحب جتنا اختیار ملا تو پورے ملک پر اس حکومت کو نفاذ کے لیے کیا کرے گا؟ محنت بھی کرے گا، زحمت بھی کرے گا. رسول کا فرمان سنیے جوانوں کے لیے کہ اصل حکومت کیا ہے. اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں. عرب کے بڑے بڑے بہادر. آج کوئی بندہ اپنی باڈی کی پاور کو شو کرنا چاہے تو وہ جم جاتا ہے اور بڑے بڑے ویٹ ڈمبل اٹھاتا ہے. تو بھائی یہ کتنا وزن اٹھاتے ہیں؟ کہ 100 kg، یہ 150 kg، یہ 200 kg. اور پھر دنیا میں ریکارڈ بنتا ہے کہ یہ دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ ہے، اس نے گولڈ میڈل لیا اور مثلا 220 kg کا وزن اٹھا لیا. تو رسول خدا کے زمانے میں یہ ڈمبل ومبل تو نہیں تھے. عمر بن عبدود کے لیے مشہور تھا کہ یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دن میں ایک بکرا کھا لیتا ہے. یا آپ سنیں کہ جب اعلان ہوا کہ کون اس کے مقابلے میں جائے گا تو کہتے ہیں اب ظاہر ایک جذبہ ہوتا ہے نا، جذبہ جہادی. تو اگر کوئی بیچارہ مسلمان اٹھتا بھی تھا تو پچھلا کہتا تھا نہیں جانا، یہ اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہے. کوئی کہتے پورا بکرا کھا لیتا ہے. تو وہ خوف کے مارے بڑی قوی الجثہ تھا، مطلب عمر بن عبدود قد کا بہت لمبا، قوی الہیکل، اتنا بڑا تھا کہ ہر آدمی ڈرتا تھا. سیدھی بات ہے. تو پیچھے سے آوازیں آتی تھیں، کستے تھے کہ یہ اتنا وزن اٹھاتا ہے. تو رسول خدا صاحب کے ساتھ گزر رہے تھے تو یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ عرب کے بڑے بہادر ہیں. نبی نے کہا بہادر کہاں؟ کب بہادری کس میں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنا بھاری پتھر اٹھاتے ہیں. تو نبی نے کہا وزن کو اٹھانے سے اگر کوئی بہادر بنے، گدھا زیادہ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھی اسے زیادہ اٹھا لیتا ہے. گدھے والی بہادری پیدا نہ کرنا. تو پہلے گاؤں میں ہوتا تھا یہ 2 کلو گھی کھا جاتا ہے. مولانا ڈھابے پہ بیٹھے پہلے یہ مقابلے چلتے تھے کتنی روٹیاں کھاتا ہے، کہ 30 روٹیاں کھا جاتا ہے، 2 کلو گھی کھا جاتا ہے. یہ بہادری نہیں ہے. گھی کھا لیا، بکرا اٹھا لیا، پہلوان بن گیا، 10 لوگوں کو زمین پہ گرا دیا، اس کو بہادری اگر مانو گے تو پھر عمر بھی کیا تھا؟ بہادر تھا. مرحب بھی کیا تھا؟ بہادر تھا. اس اعتبار سے وزن اٹھانے سے نبی نے فرمایا کتنا بھاری ہوگا یہ پتھر؟ کہ رسول اللہ بڑا بھاری ہے، ہم 4 بھی ملیں تو اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے. جملہ سنیے گا جوانوں کے لیے. رسول فرماتے ہیں پتھر کا وزن زیادہ ہے یا تمہاری آنکھوں کی پلکوں کا وزن زیادہ ہے؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے آنکھ کی پلک
کتنا وزن ہوگا اس کا؟ شاید 2 گرام، شاید 2.5 گرام۔ ابھی میں آپ کو کہوں آنکھ بند کرو تو آپ بند کر دیں گے، ابھی کہوں کھولو تو کوئی زحمت ہوتی ہے آنکھ کے بند کرنے میں، کیونکہ وزن ہی نہیں ہے نا۔ لیکن کہوں اٹھو تو شاید تھوڑی تکلیف ہو آپ کو، اٹھک بیٹھک میں تکلیف ہو، ٹانگ اٹھانے میں تکلیف ہو، ہاتھ اٹھانے میں شاید وزنی ہو جائے تکلیف ہو، بندہ بوڑھا ہو۔ لیکن ضعیف سے ضعیف ترین بھی بندہ ہو، بستر مرگ پہ ہو، ہاسپٹل میں ہو، آنکھ کے بند کرنے اور کھولنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ نبی نے کہا پتھر زیادہ وزنی ہے یا آنکھ کی پلکیں؟ کیسو لگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آنکھ کی پلکوں کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ کہ وہ کتنا کمزور ہے جو 100 کلو کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا۔ کون سی طاقت؟ ارادے کی طاقت، کہ 100 کلو کا پتھر اٹھا لے، کسی کے ناموس پہ نگاہ پڑے، اپنی آنکھوں کو بند نہ کر سکے۔ کہ اصل طاقت ارادے کی طاقت ہے۔ امیر المومنین چاہتے تو اپنی دشمن کو اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر لیتے اور اسے مارتے تو سارا معاملہ، ساری جنگ امیر المومنین جیت جاتے، جنگ صفین۔ لیکن جب اس نے اپنے بدن سے سارا لباس اتار دیا، امیر المومنین نے اپنا چہرہ پھیر دیا کہ علی جنگ جیتنے نہیں آئے، علی ضمیروں کو جیتنے کے لیے آئے۔ مقصد یہ نہیں اگر ظاہری جنگیں دیکھو تو کربلا میں یزید جیت گیا۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی چیزوں پہ قبضہ کرنا، یہ جیتنا نہیں ہوتا۔ جیت دیکھنی ہے تو زینب کے چہرے کو دیکھو، جیت دیکھنی ہے تو اطمینان حسین کو دیکھو، جیت دیکھنی ہے تو 1400 سال کے بعد حسینیوں کو دیکھو۔ یہ ضمیروں کی جیت ہے۔ آج دنیا بولتی ہے کہ یزید نے کیا کیا، ظالم وقتی طور پہ سمجھتا ہے میں کیا ہوں۔ یہ اخلاقی جیت انسان کی جیت ہوتی ہے، ارادے کی مضبوطی انسان کی جیت ہوتی ہے، ول پاور انسان کی جیت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جس طرح آپ 100 مرتبہ ایک وزن کو اٹھاؤ گے تو یہاں مسلز بنتے ہیں، اسے مسلز بولتے ہیں۔ کوئی بندہ ایک دن میں باڈی بلڈر نہیں بنتا۔ ایک بندہ جو اپنی باڈی بھی بناتا ہے، کوئی پہلوان بھی بنتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ کیا کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ مطلب ایک عمل کو 10 مرتبہ ریپیٹ کرے گا۔ بھائی پہلے 10 کلو ہے، 10 مرتبہ اٹھائے گا ڈیلی، 10 مرتبہ، پھر 15 مرتبہ، پھر 10 کلو کو 15 پہ لے جائے گا، 15 کو 20 پہ لے جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے مسلز کیا کریں گے، گروتھ کریں گے، باڈی کیا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں آپ کے برین کے بھی مسلز ہیں، اس دماغ کے اندر بھی کیا ہیں، مسلز ہیں۔ وہ مسلز بھی تبھی بنتے ہیں جب آپ ایک عمل کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو۔ کیوں خدا نماز کو دن میں 17 مرتبہ مصلی پہ بلاتا ہے؟ کیوں بار بار سجدہ دلواتا ہے؟ کیوں بار بار رکوع میں دلواتا ہے؟ کیوں بار بار ایک عمل کو کرواتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کثرت سے ذکر پروردگار عالم کرو؟ کیونکہ ریپیٹڈلی جب ایک عمل کو کرو گے برین کے اندر مسلز بنیں گے، پھر جب تقویٰ آئے گی، پھر تقویٰ کے بعد ایک ایسی تقویٰ آ جائے گی جب تم نے 10 مرتبہ اپنی آنکھوں کو نامحرم کے سامنے جھکا دیا، 11ویں مرتبہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، علی کی ولایت خود بخود تجھے وہ کام کروائے گی۔ شروع میں آپ گاڑی چلاتے ہو، نہیں گاڑی ہوتی ہے تو بتانا پڑتا ہے بریک مارو، ریس پہ پاؤں دو، کلچ پہ پاؤں دو، پھر گیئر چینج کرنی بندہ دیکھتا ہے، پہلی لگاؤں دوسری لگاؤں، لیکن چلاتے چلاتے وہ چیز آپ کا ملکہ بن جاتی ہے۔ اب آپ باتیں بھی کر رہے اور ہاتھ خود ہی چل رہے ہیں، پاؤں خود ہی چل رہے ہیں۔ جب علی کی ولایت کی عادت ہو جائے گی پھر آنکھوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ خود سمجھ جائے گی میں نے اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح امیر المومنین کو پسند ہے۔ پھر یہ آنکھیں تیری نہیں، یہ علی کی آنکھیں بن جائیں گی۔ جس طرح امیر المومنین کو کہا یہ علی کی آنکھیں نہیں، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، خدا تو آنکھ رکھتا نہیں، پھر کیوں کہا اللہ کی آنکھیں؟ کیونکہ علی کی آنکھیں وہی کرتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب کیونکہ اس کی نوکر بن گئیں، ڈیوٹی اس کی کر رہی ہیں، تو مظہر بھی کس کی بنی؟ اللہ کی بن گئیں۔ اسی طرح اگر پورا بدن مظہر امیر المومنین بن جائے
یہ وہی کرے جو نیت امیر المومنین ہو. پھر وہ خود کہتے ہیں السلمانو منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. ارے یہ سید نہیں پھر اہل بیت میں سے کیسے ہو گیا؟ کہ تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. جس کو دیکھ کر آل رسول کی یاد آئے، جس کو دیکھ کر قرآن کی یاد آئے، جس کو دیکھ کر اخلاق مصطفیٰ کی یاد آئے. آج اسی چیز کی کمی ہے. آج کلمے پڑھنے والوں کی کمی نہیں. اب بازار میں جاؤ، یہ ہندو کا دکان ہے، یہ شیعہ کا ہے، یہ سنی کا ہے. اگر تینوں کے کرتوت اور کام ایک جیسے ہوں پھر کیا کہنے کی ضرورت ہے یہ فلاں مکتب کا ہے، یہ فلاں مکتب کا ہے. تین کاروباری کاروبار کریں، تینوں کے اندر رشوت، تینوں کے اندر بےمانی، تینوں کے اندر غلط کاریاں ہوں، اور صرف یہ بتائیں کہ جناب یہ فلاں مکتب سے فلاں مکتب سے. بھئی کام تو تم سب کے ایک جیسے ہیں. اب بس دفنانا ہے تو اپنے ایک مکتب کے حساب سے، نماز پڑھنی ہے تو اپنے مکتب کے حساب سے. صفات تو سب کی کیا ہیں؟ ایک جیسی ہیں. جب سارے مولوی ایک ہی ٹوکری میں بیٹھ جائیں گے، اب چاہے لباس الگ الگ ہو، اگر حرکتیں ایک جیسی ہوں تو خدا تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، تمہاری حرکتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے صفات کو دیکھتا ہے. یہ صفات ہیں جو بتاتی ہیں تو قافلہ انبیاء میں چل رہا ہے یا قافلہ شیطان میں چل رہا ہے، تو اولیاء اللہ کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے یا اولیاء الطاغوت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. تو آج جنگ صفت ہے. اہل بیت نے یہی جنگ لڑی. کبھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ بھی سوچو نا کہ علی سے دشمنی کیوں، امام حسین سے دشمنی کیوں، امام موسیٰ کاظم جیسا امام 14 سال زندان کیوں؟ ایک ایسا شخص جو کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، مشہور ہے، یہ سخی بھی ہے، یتیم پرور بھی ہے، ممبر پہ جاتا ہے علم کی باتیں کرتا ہے، محلے میں جاتا ہے لوگوں کی مدد. 7ویں امام کے لیے مشہور ہے، اگر کوئی تنگ دست ہوتا تھا امام فوراً اس کی مدد کرتے تھے. ایک جگہ سے امام گزر رہے ہیں، دیکھا ایک کسان ہے بیچارہ رو رہا. امام نے کہا رو کیوں رہے؟ کہ مولا فصل تیار تھی، جو آفتیں آتی ہیں وہ ساری میری فصل کو کھا کے چلی گئیں. امام نے کہا اگر فصل اترتی تو کتنے کی ہوتی؟ اس نے کہا مولا 110 درہم کی ہوتی. مولا جب بھی جاتے تھے چھوٹے چھوٹے تھیلیاں بناتے تھے پیسوں کی، وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. امام نے تھیلی اسے دی کہ کھول. اس نے کھولی، اس میں 150 درہم تھے. اگر بچتی تو 110، میں تجھے کیا دے رہا ہوں؟ 150 دے رہا ہوں. مومن کہتا میں ہر سال جاتا تھا شہر رے سے، اور جب حج عمرہ کر رہے ہیں زیارت کرنے کے بعد امام سے ملنے جاتا تھا. اگر اس سال میں گیا میرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ چوری ہو گئے. اب مکے کے بعد مجھے مدینے جانا تھا، لیکن اس سال میں مدینے نہیں گیا. مدینے تو گیا لیکن امام کی زیارت کے لیے نہیں گیا. تو کہ مومن تو کیوں نہیں گیا؟ کہ میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ دل میں تھا کہ پیسے ہیں نہیں، مولا کے پاس جاؤں گا تو امام سے کیا مانگوں گا؟ پیسے مانگوں گا. تو وہ امام کی زیارت ہوگی لالچ والی، خلوص والی زیارت نہیں ہوگی. کئی لوگ کربلا جاتے ہیں نا اپنی پریشانیوں کی وجہ سے. کبھی اس طرح بھی جایا کرو کہ کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو صرف حسین کی وجہ سے کربلا جایا کرو. کہتا میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ میں نے ہر سال خلوص میں گیا ہوں، اس سال جاؤں گا، ضرورت مند ہوں تو دل میں آ رہا ہے کہ جاؤ مولا سے پیسے مانگو، تو یہ زیارت کیا ہو جائے گی؟ اس میں خلوص نہیں ہوگا. تو کہتا ہے کہ جہاں مکے میں ایک روڈ ہوتا تھا وہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے تھے، پیسے نہیں تھے واپسی کے. میں بھی کھڑا ہو گیا 2-4 دن مزدوری کروں، چند پیسے آئیں واپس جاؤں. کہ مزدوری کے کھڑا ہوا، ایک بندے نے کہا کہ گھر بنانا ہے، کتنے دو گے؟ تو اس نے کہا میں 12-13 درہم آپ کو دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں. کہتا جب اس کا گھر بنانے گیا وہ امام کے صحابی کا گھر تھا. اتفاق سے امام اس کے گھر میں، امام کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی. کہا مومن یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا تنگ پیسے سارے چوری ہو گئے تو اسی لیے مزدوری کر رہا تھا تاکہ کچھ کماؤں واپس جاؤں. تو امام نے کہا ضرورت بھی تھی تو ہمارے در پہ کیوں نہیں آئے؟ تو کہا مولا یہی سوچ کے نہیں آیا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. امام نے کہا ہم اپنے شیعوں کے لیے ایسا کبھی نہیں سوچتے. امام نے سے بولا، اس نے بڑا منع کہ مولا مزدوری کر دی، پیسے آ گئے، مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے. امام نے تقریباً اسے کوئی 110 درہم کے قریب اس کو کیا دیے؟ پیسے دیے. امام نے کہ تمہارا سفر ہے، اور پھر اسے خط دیا کہ یہاں سے جب جانا تو ہمارا جو والی ہے تمہارے شہر میں اسے جا کے یہ خط دینا. کہتے ہیں مولا کا خط لے کر آیا، اور جب شہر میں پہنچا جتنے پیسے امام نے دیے تھے وہ گھر تک تقریباً ختم ہو گئے.
اور میں نے والی کو خط دیا، جیسے خط دیا اس نے خط پڑھا، پھر اس نے پیسوں کی ایک تھیلی اٹھا کے مجھے دی۔ میں نے کہا یہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہ امام نے خط میں یہی لکھا ہے کہ جب یہ تیرے پاس آئے اسے اتنے پیسے دے دینا۔ کہتا میں پریشان ہوں، مولا نے پیسے دیے تو تھے، پھر دوبارہ مجھے کیوں دیے؟ کہتا جب گھر گیا تو پتا چلا میرا دکان چوروں نے لوٹ دیا ہے، اور کہتا جتنا مال لٹا تھا اتنے ہی پیسے امام موسیٰ کاظم نے مجھے دیے۔ تو اب ایسا وجود جس کے وجود سے برکت ہی برکت ہے، جو لوگوں کو مدد کر رہے ہیں، جو دین خدا بتا رہے ہیں، کیا اس وجود سے نفرت کی جا سکتی ہے؟ کوئی بندہ کہے مجھے پھولوں سے نفرت ہے، تو دنیا کہے گی پھول سے کیسی نفرت؟ ہاں، اگر میں بدبو بیچنے والا ہوں تو پھول اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ میری بدبو کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ کرپٹ آدمی کبھی بھی ایماندار کو برداشت نہیں کرتا، جسے آپ پیمانہ بولتے ہیں۔ اگر پوری بازار میں نقلی سونا بک رہا ہے اور میں اصل لے کے گھوموں تو یہ اصل نقل کی کیا کرواتا ہے؟ پہچان کرواتا ہے۔ اصل ہوگا تو تفریق کرو گے کہ نقل کیا ہے۔ اگر پوری مارکیٹ میں نقلی پیسے اور کرنسی ہوں لیکن آپ کے ہاتھ میں اصلی نوٹ ہو تو آپ کن کے دشمن بن گئے؟ نقلیوں والوں کے دشمن بن گئے نا۔ مسئلہ اسی کا ہے، اہل بیت جب آتے تھے تو لوگوں کو پہچان ہوتی تھی اصل کی اور نقل کی۔ جنگ یہی ہے، اگر کسی محلے میں کوئی شیعہ مثلاً عزاداری بھی کرے، مجلس میں بھی آئے، ساتھ میں نمازی بھی ہو اور اکثریت مثلاً نمازی نہ ہو تو یہ کھٹکے گا کہ جناب یہ جب آ جاتا ہے تو ہمیں بولتے ہیں کہ بھائی تو کیوں نہیں پڑھتا، یہ جب آتا ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔ صالح جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو دوسروں کی کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہو جاتے۔ کہتے ہیں اندھوں میں کانا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے نا، کیونکہ سارے اندھے ہوں تو کانا بھی کیا ہے؟ تو یہ اندھے اس کانے کو برداشت نہیں کریں گے، پھر یہ کانا دو آنکھ والوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ کم سے کم اگر کسی کے پاس ہے وہ زیادہ کو دیکھنا، یہ دشمنی اہل بیت سے تھی کہ وقت کا حاکم کہتا میں حجر اسود کو چومنے کے لیے کھڑا ہوں، لوگ جگہ نہیں دے رہے، اور وہیں پہ کوئی آتا ہے، لوگ صفیں بناتے ہیں، حجر اسود کو سکون سے چومتا ہے، لوگ اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، یہ وہاں سے نکل کے چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے وزیر سے کہا یہ کون ہے؟ میں بادشاہ، میں کھڑا ہوں، مجھے راستہ نہیں دے رہے، یہ عام سا آدمی ہے، اسے راستہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ جب علی ہوں گے تو ان کا علم نظر نہیں آئے گا۔ شجاعت علی کیوں کھٹکتی تھی؟ علم امیر المؤمنین کیوں کھٹکتا تھا؟ تقوی امیر المؤمنین کیوں کھٹکتی تھی؟ آپ کے 7ویں امام کے زمانے میں عباسیوں نے امویوں سے جب حکومت لی تو کیا کہہ کر حکومت لی؟ کہ اموی فاسد ہیں، اموی شرابی ہیں، ہم فساد کو ختم کرنے آئے ہیں، ہم ان شرابیوں کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن 2 قدم ان سے آگے چلے گئے۔ صرف ہارون الرشید کے دربار میں تاریخ کہتی ہے تقریباً 550 سے 600 کنیزیں ناچنے والیاں رکھی ہوئی تھیں۔ علنی اتنا عیش و نوش و شراب اموی دور میں نہیں تھا جتنا عباسیوں نے پھیلایا ہوا تھا۔ اب ان کے زمانے میں ایک حاکم ہے جو نچوانے والیاں، شراب کاریاں، بدکاریاں کرتا ہے، اور اسی زمانے میں ایک امام ہے جس کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ یہ کھٹکتا تھا لوگوں کو۔ آپ اپنے معاشروں میں دیکھ لیں، جو ایمانداری کا رول ماڈل ہوتا ہے اسے کرپٹ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا مار دیتے ہیں یا دور کر دیتے ہیں، کیونکہ ایمانداری کسی کو برداشت نہیں ہے۔ مجلس میں آنے کا مقصد یہی کہ میرے عزیز اپنے دلوں کو صفات اہل بیت سے بھر دو، اپنے وجود کو رنگ اہل بیت میں رنگ دو۔ فرمایا یہی نجات ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ فرمایا کہ کائنات نسبت ہے، اگر آنکھ سے آنسو بہے اس کی قیمت نہیں، لیکن اگر اس کی نسبت حسین ابن علی سے ہو جائے
فرما بس آنسوں کی خریدار جناب فاطمہ الزہرا، اپنے شہر سے پیدل سیالکوٹ جاؤ، ان قدموں کی قیمت نہیں، لیکن یہی قدم اگر نجف سے پیدل کربلا چلیں کہ ان کے پاؤں کی خاک سے ملائکہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، کیونکہ نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ حسین ابن علی کی طرف ہو گئی۔ پاک سے پاک نسبت بناؤ تو بھی عزیز بن جائے گا، شرف مل جائے گا۔ جناب جون نسبت حسین سے بنی کہ بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، کسی کے بدن سے نہیں آ رہی تھی، عام مٹی تھی، جب حسین سے مل گئی تو خاک شفا بن گئی۔ آپ اسی نسبت کے ساتھ زندگی جیو، پھر دیکھو عالم برزخ میں خداوند متعال کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ ہر بندے کی تمنا اور خواہش ہے خدا مجھے کربلا بھیجے۔ عرض بھی کیا، فرما زندگی میں کم از کم ایک بار کربلا ضرور جانا، کیونکہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کربلا کی زیارت کا ثواب کا اثر عالم برزخ میں کیا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین بیٹے نے کہا مرنے کے بعد خواب میں آئے کہ بابا اگر واپسی زندگی ملے کون سا کام کرو گے؟ تو کہا بیٹا امام رضا کی زیارت کو جاؤں۔ کہ بابا کیوں؟ کہ زندگی میں 40 مرتبہ زیارت پہ، اور ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ تجھے نہیں بتا سکتا اس ملاقات کا اثر مرنے والے پہ کتنا ہوتا ہے۔ اب وہ کریم ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مومن کے مولانا میں جا نہیں سکتا کربلا، حالات واقعات پیسہ نہیں ہے، صحت اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا وہ سخی نہیں بلکہ وہ کریم ہیں۔ سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم ضرورت کو محسوس کرنے پہ عطا کر دیتا ہے۔ امام حسین کسی ظاہر کے خواب میں فرمایا مومن آ سکتے ہو تو میری کربلا آؤ، لیکن اگر نہیں آ سکتے تو مجھے حسین کو خلوص دل سے بس ایک سلام کیا کرو۔ فرما تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے زیارت حسین کا ثواب کما لیا۔ عرض کی مولا اتنا آسان ہے؟ فرما ایک نشانی، اگر مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرما یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں بلکہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کرو جیسے ہر معصوم نے اپنے وقت آخر میں سلام کیا۔ کوئی ایسا امام نہیں ملتا جس پہ ظلم ہوا ہو اور اس نے اپنے جد حسین کو یاد نہ کیا۔ کوئی ایسا امام نہیں ملتا جو پیاسا رہا ہو اور اس نے حسین کی پیاس کو یاد نہ کیا۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں ثواب زیارت حسین عطا کرے۔ سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین اصحاب الحسین بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی بلند آواز سے وعلی حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام ننے سے رخساروں پہ
یہ سلام کسی عام ذاکر کا سلام نہیں ہے، یہ امام زمانہ کے کہے ہوئے سلام ہے۔ فرمائے مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو، یہ تیرے مولا کا پڑھا ہوا نوحہ ہے۔ کس طرح سے اپنے جد کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخسار ہو گئے، اللہ جانے یہ علی اصغر کے رخسار ہے، اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار ہے۔ جواب میرے مولا نے خود دیا، فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا، کبھی فرمایا جس مجلس میں میری پھپھیوں کے مصائبوں میں بہادر ہو رہا ہوں، شاید کوئی مسلمان کہے یہ شیعہ مارنے پہ اتنا کیوں روتا ہے، اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو۔ رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر ادب کے لیے کسی حیوان کو بھی مارنا پڑے، فرمایا ادب کے لیے کسی حیوان کو بھی مارنا پڑے اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو۔ میرے چوتھے امام فرماتے اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگت بدل گئے۔ کہا جب گودی میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاس بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو۔ ایسا جملہ کا روح پروان کر گئے، کہنے لگی بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ 40 سال ان زخموں پہ روتے رہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھا، لیکن بڑی مظلومیت اہل بیت کے، کبھی بھائیوں نے بہنوں کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا، کبھی بیٹیوں نے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑی لگتے ہوئے دیکھی، کبھی بہنوں نے بھائیوں کے بدن پہ گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھا، لیکن سب سے سخت منظر کون سا تھا؟ کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کسی بیٹے کو ایسا منظر نہ دکھائے۔ مولا حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں سناتا ہوں، جگر کے ٹکڑے نکلے،
مولا میں سناتا ہوں واحد امام آئے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا، جنازہ گھر سے گیا تو کفن سفید، لیکن جب گھر واپس آیا تو خون رنگی تھا۔ بہن نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے، فرمایا ہاذا کر یہ میرے مصائب ہیں پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا خود بتائیے، رو کر کہنے لگے میری اصل مصیبت مدینے کی گلی میں ہے۔ حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، جب کسی ظالم نے میری اماں کو تماچا مارا، میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے اور میری اماں کو بچا۔ اللہ کسی کو ایسا منظر نہ دکھائے، اللہ کسی بیٹے کو ماں کے لیے ایسا منظر نہ دکھائے۔ کبھی حسن نے ماں کے چہرے پہ تماچوں کو دیکھا، کبھی زینب نے حسین کے بدن پہ گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھا، لیکن قیامت کی گھڑیاں تھیں جب کوئی شیعہ زندان بغداد میں اس لئی داروغہ کو کہتا ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے میرے مولا کی زیارت کرا دے۔ لئی کہتا زندہ کی سلاخوں میں دیکھو تیرا مولا نیچے ہے۔ یہ مومن کہتا ہے میں نے بڑے غور سے دیکھا پر مجھے کہیں میرا مولا نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا داروغہ جتنے پیسے چاہیے لے لے، بس مجھے میرے مولا کا دیدار کرا دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ نہیں کہتا ہے غور سے دیکھو تیرا مولا تجھے نظر آئے گا۔ کہتا ہے میں نے بڑے غور سے دیکھا، مجھے بس ایک چادر نظر آئی جو زمین پہ پڑی تھی۔ میں نے کہا داروغہ مجھے کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ لئی تازیانہ اٹھاتا ہے، زندہ میں جاتا ہے۔ مومن کہتا ہے اس نے امام کو اتنے تازیانے مارے کہ میرے مولا نے تڑپنا شروع کیا۔ یہ مومن اپنا سر دیوار پہ مارنے لگا، مولا آپ کو تازیہ آنے لگے۔ مومن نے دیکھا لیکن بڑے خوش نصیب ہے آپ کی بیٹیوں نے نہیں دیکھا، امام رضا نے منظر نہیں دیکھا، لیکن ہائے کربلا کربلا 4 سالہ بچے دیکھ رہے تھے، لئین حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔